آئینہ دیکھ کر بے حد ہے خوش میری آنکھیں، آئینہ دیکھ کر بے حد خوش ہے میری آنکھیں، میرے چہرے پر میری ماں کی مشابہت ہے۔ یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے ماؤں کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو۔ وی وش یو اے ویری ہیپی مدرز ڈے۔ پریز دی لارڈ جی، خداوند کی تعریف ہو۔ میں پاسٹر ایمینول نذیر آپ سب کو، تمام دیکھنے والوں کو مدرس ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ماؤں کا عالمی دن جو ہے آج منایا جا رہا ہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ کلام پاک میں ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر ماں کی محبت، ماں کی عزت اور ماں کے رتبے کے بارے میں جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم آج کے دن کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ضرور اپنی ماؤں کو وش کریں تاکہ آپ ان کی دعائیں لے سکیں، آپ ان کی شفقت لے سکیں، کیونکہ ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے جب تک ماں زندہ رہتی ہے اپنے بچے کی فکر کرتی ہے، محبت دکھاتی ہے، اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اپنا چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے اس سے ہر لحاظ سے وہ محبت کرتی ہے، اور ایک سایہ بن کے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے جب تک خدا اسے زندگی دیتا ہے۔ ماں جو ہے وہ بڑی ہی اہم شخصیت ہے، بڑی ہی عزت کے لائق ہے، اور بڑے ہی پیار اور محبت کے لائق ہے، اور بچوں کی طرف سے جس طرح محبت ملنی چاہیے بعض جگہوں پر جو ہے وہاں پر بچے جو ہے غلطی کر دیتے ہیں۔ تو آج کا شو جو ہے اس کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے، اپنی ماں کو محبت دکھائیں، اپنی ماں کو آج جو ہے وش کریں، اور اس کا جو ہے اچھے سے خیال رکھیں، اور ان کے ساتھ کیک کاٹیں، اور جتنا اچھا وقت گزار سکتے ہیں ان کے ساتھ گزاریں۔ کیوں سونیا، اس طرح بچوں کو کرنا چاہیے؟ بالکل بے شک۔ اور پاسٹر صاحب میں یہ کہوں گی کہ صرف ماں کے عالمی دن جو ہوتا ہے اس دن ہی نہیں بلکہ ہر روز ماں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہر روز ماں کو اپنی محبت دکھانی چاہیے، ہر روز ماں کو اپنا پیار دکھانا چاہیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک ماں زندہ رہتی ہے، ماں ہر دن ہر لمحہ اپنی محبت دکھاتی ہے، ہر طور سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، اس کی فکر کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سال صرف ایک دن ہی نہیں، ہمیں بھی ہر روز اپنی ماں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو شفقت اپنی دکھانی چاہیے، اور صرف کیک ہی نہیں کاٹنا چاہیے آج کے دن ان کے ساتھ، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو گفٹس دیے جانے چاہیے، جہاں تک ممکن ہو ماؤں کے لیے گفٹس کا ارینج کرنا چاہیے۔ مائیں اپنا سب کچھ دے دیتی ہیں بچوں کو، وہ اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہیں، اپنی صحت ویسٹ کر دیتی ہیں، صرف دن رات محنت کرتی ہیں کس لیے کہ بچے خوش رہیں، بچوں کو ہر ایک چیز پرووائڈ کی جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ماں زندہ ہے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، دونوں کو ماں کی عزت کرنی چاہیے، ماں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں ایک ڈیفینیشن ایک جگہ پر پڑھ رہی تھی ماں کے بارے میں، جو ایک انگلش میں نے ڈیفینیشن پڑھی، وہ تھی وومن ان ریلیشن ود ہر چلڈرنس، یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے بچوں کے ساتھ رشتے میں بندھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، نہ اس میں شوہر کا ذکر آیا ہے، نہ کسی اور رشتے کا ذکر آیا ہے۔ جب وومن کا ذکر آ جاتا ہے، ایک ماں کا، مدر کا ذکر آ جاتا ہے، تو وہاں پر ساتھ ہی بچوں کا ذکر ہے۔ A woman in relation with her children، یعنی کہ ایسی ماں جس کا جو اپنے بچوں کے ساتھ رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر میں ماں کی ڈیفینیشن پڑھ رہی تھی، بڑی خوبصورت وہ ڈیفینیشن تھی، کہ لکھا تھا کہ خدا کا دوسرا نام ماں ہے۔ جی بالکل بالکل، کتنی زبردست ڈیفینیشن کہ خدا کا دوسرا نام ماں ہے۔ تو جس طرح مطلب خدا محبت کرتا ہے، خدا فکر کرتا ہے، ہم چونکہ اس کے بچے ہیں، بیٹے بیٹی ہیں، جس طرح خدا فکر کرتا ہے بالکل اسی طرح ماں بھی بچوں کی فکر کرتی ہے۔ جی بالکل، نظموں میں، گیتوں میں، یا مختلف طریقے سے جو ہے ماں کی محبت کا اظہار لوگ کرتے ہیں۔ محبت جو ہے ماں سے کسی نہ کسی طرح وہ اپنے اندر جو رکھتے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ماں کو عزت دینی چاہیے، اور خدا جو ہے اس کا جو اسی میں سے ہی
ماں کے اندر جو ہے محبت ٹرانسفر ہوئی ہے، بالکل۔ کیونکہ جس طرح خدا شفقت اور محبت دکھاتا ہے، اسی طرح جو ہے ماں کے اندر بھی خدا نے جو ہے خوبیاں ڈالی ہیں کہ ماں بھی ایک جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ، شوہر کے ساتھ عورت کا رشتہ جو ہے، یعنی بچوں کی جو ماں ہیں، ہماری مائیں جو ہیں، ان کے ہمارے والدین کے ساتھ جو ان کی اپنی ایک الگ محبت ہے، والدہ کا جو والد کے ساتھ رشتہ ہے اور والد کا والدہ کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن ماں کا بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہے نا، بہت ساری جگہوں پہ تو مائیں جو ہیں بچوں کی خاطر شوہر کے ساتھ بھی جو ہے وہ لڑ پڑتی ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یا شوہر کو وہ جو ہے سیدھی آگے کھڑی ہو جاتی ہیں ڈھال بن کے بچوں کے کہ نہیں اب ان کو یہ نہیں کرنا، یا ان کے اوپر سختی یہ نہیں کرنی، یا ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، یا مارنا نہیں ہے، یا اب جو کچھ کہہ دیا بہت کہہ دیا ہے، اب ختم کریں سارے معاملے کو، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا باپ کی نسبت جو ہے، ماں کا دل جو ہے وہ زیادہ اولاد کے ساتھ جو ہے لگا ہوتا ہے، یا نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ باپ کا دل بھی نرم ہوتا ہے، باپ کا دل بعض جگہوں پہ سخت ہو جاتا ہے، لیکن ماں کا دل جو ہے وہ ہمیشہ سافٹ رہتا ہے، نرم رہتا ہے، یہ ایک بڑی ماں کے اندر خوبی ہے۔ بالکل پاسٹر صاحب، میں نے اکثر ہی دیکھا ہے کہ اگر والد بچوں کو مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو مائیں غصہ کر لیتی ہیں، خود وہ مارے وہ فیل نہیں کرتی۔ میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب میں بچوں کو تھپڑ مارتی ہوں یا ویسے ڈانٹ لیتی ہوں کہ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو تب مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا، تو لیکن جب آپ مارتے ہیں یا کوئی اور تو ایک دم سے نا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ چاہے باپ ہی کیوں نہ بچوں کو ڈانٹ رہا وہ برداشت نہیں کرتی۔ ہاں جی، ایسے فیل ہوتا ہے۔ مائیں بعض کہتی ہیں کہ میرے جگر دے ٹکڑے نو جڑا نا جس طرح کھو پہندی ہے، یا وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اور جیسے میرے دل کو کچھ ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی ڈانٹ رہا ہو، چاہے والد ہی ڈانٹ رہا ہو، یا خاندان میں سے چچا یا چچی ڈانٹے، یا تایا یا تائی ڈانٹے، یا گھر میں سے کوئی بھی ڈانٹے، تو ماں برداشت نہیں کرتی، خود وہ ڈانٹ لے، خود وہ پٹائی بھی کر لے، ہر لحاظ سے سختی کر لے، لیکن جب کوئی دوسرا کرتا ہے نا تو اس کو نا بے چینی سی ہوتی ہے، دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں جو ہے اس کی محبت اور اس کا پیار اور اس کی شفقت جو ہے یہ تمام رشتوں سے منفرد ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے۔ سونیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ماں ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ جو ہے اولاد کے بارے میں جو ہے وہ فیلنگ رکھتی ہیں، میں محسوس کرتا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ پاسٹر صاحب، میں یہی کہوں گی کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ، اسپیشلی اس کا رشتہ بچے کو کب کیا چاہیے ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے، ماں خود بھوک فیل کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو خود بھوک فیل ہوتی ہے تو خود نہیں کھاتی، لیکن اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جب خود بھوک فیل ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، تو میں خود پہلے کھانے کے بجائے میں ان کے دودھ کا، ان کے کھانے پینے کا فٹافٹ ارینج کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو بھوک لگی ہوگی۔ ماں کا بچے کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی منفرد ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں دیکھتی ہوں پاسٹر صاحب کہ مائیں اپنی خوشیاں، اپنی جوانی، اپنی بہت ہی دل کی بعض ایسی ان کی خواہشات ہوتی ہیں جو بچوں کی پرورش میں وہ پروان چڑھا دیتی ہیں۔ بالکل ایسا لیکن سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پاسٹر صاحب، وہ ماں کی قدر نہیں کرتے۔ ماں کو رونا پڑتا ہے بعض بچوں کی وجہ سے۔ بعض نوجوان ایسے ہیں، نوجوان بیٹے ایسے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، لیکن وہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں کہ خدا کرے کہ مجھے موت آ جائے، ایسے بچوں سے بہتر ہے، ایسی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو جتنے پیارے نوجوان بھائی دیکھ رہے ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، بیٹے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو میں آپ کو ہائیلی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کائنڈلی اپنی ماں کی رسپیکٹ کریں۔ ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا نیم البدل آپ کو کہیں نہیں ملے گا، چاہے باپ ہے، چاہے دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، خالہ ہے، پھوپھا ہے، ریلیٹیو میں کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن ماں کا نیم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ جو دکھ آپ کی ماں کو آپ کے دکھ میں فیل ہوگا وہ کسی کو نہیں ہوگا۔ آپ کی خوشی میں جتنا سکھ آپ کی ماں کو ملے گا وہ کسی کو نہیں ملے گا۔ تو بہت سے نوجوان ایسے ہیں
جن کی وجہ سے ان کی مائیں رو رہی ہیں, جن کی وجہ سے ان کی مائیں پریشان ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. یا بعض نوجوان ایسے ہیں جو نشے کی لت میں پڑ گئے ہوئے ہیں, ان نشے میں پڑنے کی وجہ سے بھی ان کی مائیں دکھی ہیں, مایوس ہیں, پریشان ہیں. تو اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت وقت ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. پاسٹر صاحب دیکھیں, ماں 5 بیٹوں کو پالتی ہے, اکیلی ماں 5 بیٹوں کو پالتی ہے, لیکن وہی 5 بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں وہ ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے. جی بالکل. بڑا کہتا ہے چھوٹے کو تم لے جاؤ, چھوٹا تیسرے کو کہتا ہے تم لے جاؤ, تیسرا چوتھے بھائی کو کہتا ہے تم لے جاؤ, تم لے جاؤ, تم لے جاؤ, اس طرح کی گفتگو. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ماں نے ایک کمرے میں ہم سب کی پرورش کی ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو جب وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے, ایک ماں کی وہ خدمت نہیں کر سکتے, وہ بٹوارا کرنے لگ جاتے ہیں. جائیداد کا تو بٹوارا کرنا ہی ہوتا ہے, وہ ماں کا بھی بٹوارا کر دیتے ہیں کہ تم لے جاؤ, تم لے جاؤ. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے. جی بالکل. اور جن ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا یقیناً اس فیلنگ کا بیان وہی کر سکتی ہیں. جی بالکل. کہ وہ کیسا فیل کرتی ہوں گی جب ان کے سامنے ان کے وہی بچے جس کو اس نے ایک ہی گود میں پالا, جی بالکل, ایک ہی کمرے میں ان کی پرورش کی, ایک ہی جگہ پر بٹھا کر وہ 5 بیٹوں کو کھانا کھلاتی رہی. تو وہی 5 بیٹے جب ماں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے, تم لے جاؤ, دوسرا کہتا ہے تم لے جاؤ, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ماں کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی, ماں کی کیا فیلنگ ہوگی. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ 5 جو ہے وہ ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ماں جو ہے 5 کو یکساں جو ہے محبت, یکساں خوراک, یکساں جو ہے ان کو ٹائم دیتی ہے. لیکن جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے چہروں کو, ان کے لفاظوں کو سن کر دیکھتی رہتی ہے, اور وہ سوچتی ہو کہ اپنے اندر وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ بھی یہ ان کی ٹیون اور ان کی جو فیلنگ ہے یہ کیسی ہے, عجیب سی ہے. اصل میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس اولاد کو جو ہے احساس نہیں ہے, یا احساس ختم ہو گیا ان کے اندر سے, یا ان کے اندر سے جو والدین کے لیے ایک محبت شفقت ہونی چاہیے وہ بچوں کے اندر ختم ہوگی. لیکن ماں باپ چاہے جوانی میں ہے یا بڑھاپے میں ہے, ان کی شفقت بچوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہوتی, ان کی محبت جو ہے. تو جب والدہ چل نہیں سکتی یا ان کو سہارے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فلاں جو ہے وہ کرے, بلکہ جو دیکھ رہا ہے, جو موجود ہے, اسی کو جو ہے سنبھالنا چاہیے اور اسی کو اپنے ہاتھ آگے بڑھانے چاہیے اور ماں کا سہارا, ماں کی طاقت بننا چاہیے. بالکل. پاسٹر صاحب میں ماں کے حوالے سے ایک شعر جو ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر, حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر, ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی. پاسٹر صاحب کتنا خوبصورت یہ شعر ہے, اور اس کے شعر کے اندر اگر ہم ڈیپلی جائیں تو صاف ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ ماں بچے کو ایسے اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے, صرف باقی لوگ دیکھنے میں وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ بڑے نواب ہیں بچے, ان کے مطلب کہ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن ماں کو پتہ ہوتا ہے صرف کہ گھر کے حالات کیسے ہیں. لیکن ان حالاتوں کا اثر وہ بچوں پر نہیں پڑنے دیتی, وہ بچوں کو ٹائم پر کھلاتی ہے, وہ بچوں کے کپڑوں کا, کھانے کا, پینے کا خیال رکھتی ہے, وہ بچوں کو بھی ایسا ہی فیل کرواتی ہے کہ جیسے کوئی شہزادہ ہے, کوئی شہزادی ہے. ماں خود دکھ برداشت کرتی ہے لیکن بچے کو فیل نہیں ہونے دیتی کہ گھر میں کتنی غربت ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اور بہت ساری مائیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھی اگر یہ دن جو ہے مدرس ڈے رکھا گیا ہے تو یہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھی ایسی مائیں جو خود دکھ سہتی ہیں لیکن بچوں پر دکھ نہیں آنے دیتی, خود بھوکی رہتی ہیں لیکن بچوں کو کھلاتی ہیں. تو ایسی مائیں آج بھی موجود ہیں, ہم سے پہلے بھی تھیں, جب سے زمانہ شروع ہوا تب سے تھیں, لیکن اب بھی موجود ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ کبھی بھی یہ گھر میں فیل نہیں ہونے دیتی. ہم خود جب چھوٹے تھے تو ہمیں کبھی بھی نہیں فیل یہ ہوا تھا کہ بھی ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری والدہ کہاں سے جو ہے ہمیں 3 ٹائم کا کھانا دیتی ہے,
کہاں سے جو ہے یہ سارا رینج ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. لیکن آج جب اپنے کندھوں پر ذمہ داریاں آئی ہیں, خود جو ہے میں والد بنا ہوں, تو آج پتہ چلا ہے کہ بچوں کی پرورش جو ہے, بچوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھانی کتنی مشکل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کتنی ٹف ہوتی ہیں. تو یہ ماں, اس میں کوئی شک نہیں, کلام پاک میں ہمیں جو ہے ایسی مائیں ملتی ہیں کہ جیسے کہ وہ مطلب بہت سارے دکھ برداشت کرتی رہی ہیں. موسیٰ کی ماں جو ہے وہ حالات کو دیکھتی ہے اور اسے ایک جو ہے ٹوکرے میں ڈال کے اور اس کو جو ہے وہ دریا میں, اور پھر وہ اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے کہ جاؤ پیچھے پیچھے چیک کرو کہ یہ کہاں تک جاتا ہے, اور وہ جاتی ہے اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ بھی اس کو جو ہے فرعون کی بیٹی نے لے لیا ہے, پکڑ لیا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی ماں واپس جاتی ہے اور ان کو بتاتی بھی نہیں ہے کہ میں اس کی سگی ماں ہوں, تو کس طرح اس کی دایا بن کے اور اس کی پرورش کی, ٹھیک ہے. یہ ایک ماں ہی ہے جو ایک نکرانی بن کے اپنے ہی بچے کی خدمت کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد مقدسہ مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے یسوع مسیح کی جو ہے پرورش کی, کس طرح اس نے جو ہے یسوع مسیح کو دوسروں سے جو ہے, اس وقت بھی لوگ جو ہیں طرح طرح کے تانے جو ہیں وہ مریم کو دیتے ہوں گے, لیکن مریم جو ہے وہ خدا پر یقین رکھتے ہوئے وہ اس خدمت کو, اس کام کو جو خدا نے اسے سونپا تھا اسے نبھاتی رہی, اور ایک اچھی ماں جو ہے وہ ثابت ہوئی. اور اس کے بعد ہم حنا کو دیکھتے ہیں, حنا نے اگر لگتے جگر دے دیا خدا میں, اپنے وعدے کو پورا کیا اور ہیکل میں جو ہے اس کو رکھا سیمول کو, لیکن وہ گاہے بگاہے جب آتی تھی سیمول کی کیئر کرتی تھی, سیمول کے لیے کپڑے لے کر آتی تھی, کیونکہ اس کے اندر سے جو وہ ممتا تھی وہ تو نہیں نا ختم ہوئی سیمول کے لیے, ٹھیک ہے. تو ماں چاہے بچوں سے دور رہے یا نزدیک رہے یا بچے کسی اور کے سپرد کر دے, لیکن اس کا دھیان, اس کا دل اپنے بچوں میں ہی رہتا ہے. بالکل پاسٹر صاحب, بہت ہی اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں. اور میں آپ کو, آپ نے کلام کے مطابق ماں کا ذکر کیا ہے, لیکن میں اپنی ماں کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے ان کو بیمار ہی دیکھا, مطلب کبھی کوئی ان کو پرابلم تھی, کبھی کوئی, اور اسپیشلی میرے پاپا کو جو تھی وہ سانس کی پرابلم موسٹلی ہو جاتی تھی. تو تب تو ہمیں اتنا سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ہم چھوٹے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ماما نے ہماری نا چھت, کیا اس کو کہتے ہیں کہ مٹی کی تھی, اور بالے اس کی سپورٹ دی گئی تھی, لکڑیاں رکھی ہوئی تھی, اور جب بھی بارش آنی ہماری چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی, پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا. اور میری جو بڑی سسٹر ہیں وہ کبھی پتیلی رکھتی چھت کے نیچے, کبھی وہ برتن رکھ دیتی کہ بسترے گیلے نہ ہو, چارپائیاں گیلی نہ ہو, گھر کا فرنیچر گیلا نہ ہو. تو میں تو بہت چھوٹی تھی, لیکن میری بڑی باجی اور میری والدہ مجھے یہ بات بتاتی ہیں کہ اس وقت کے دور میں میری ماما نے 300 یا 400 روپیہ جمع کیا تھا. کس کے لیے کہ ٹرالی, ایک جو ہے نا مٹی کی ٹرالی منگوائیں گے اور چھت کو کیا کریں گے, بیلنس کروائیں گے تاکہ جو چھت ٹپکتی ہے وہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو بارش میں. اور اس دور میں پاسٹر صاحب بارشیں بھی بڑی عجیب ہوتی تھی, اور لگاتار پورا پورا ہفتہ ہوتی رہتی تھی, اور ہماری مٹی کی چھت تھی. تو پھر فوراً ایسا ہوا کہ اسکول کے داخلے بھی کھل گئے, نئے ایڈمیشن بھی ہو گئے, اور نیکسٹ کلاسز میں پروموشن بھی ہو گئی. میرا اسکول میں داخلہ کروانا تھا, میں بہت چھوٹی تھی, میرا ایڈمیشن کروانا تھا پلے گروپ میں, اور باقی جو میرے بڑے بہن بھائی تھے ان کی پروموشن ہو گئی نیکسٹ کلاس میں. تو میری والدہ کے پاس صرف 300-400 روپیہ, اور وہ سوچتی ہیں کہ اگر میں نے ٹی کی ٹرالی منگوا لی تو بچوں کی فیسیں رک جائیں گی, اور ان کا داخلہ رک جائے گا, ان کی بکس کہاں سے آئیں گی, اور اگر میں نے بچوں کو پڑھا لیا, بچوں کے اسکول میں یہ پیسے جمع کروا دیے تو چھت کا مسئلہ رہے گا. پھر میری والدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے بڑی حکمت سے کام کیا, اور خدا پر بھروسہ کر کے انہوں نے وہ پیسے پکڑے, اسکول گئی اور ہماری فیسیں جمع کروائی, میرا ایڈمیشن کروایا, اور میرے بہن بھائیوں کی جو نیکسٹ پروموشن ہوئی تھی ان کی فیسز جمع کروائی. تو امی بتاتی ہیں کہ ان کو نا رشتہ داروں نے بڑی باتیں کی امی کو, کہ اس نے اپنے بچوں کو اسی عمر میں ایم اے کروا لینا ہے, اس نے اپنے بچوں کو بڑے ڈاکٹر انجینئر بنوانا ہے, چھت ٹپک رہی ہے اور اس کو بچوں کی فکر پڑی ہے, انہوں نے کیا پڑھ کے کرنا ہے.
इन्होंने पढ़ के क्या करना है, यही घर की छत सही करवाती। तो मेरी तनकीद वालिदा करना कहती शुरू कि हो मैंने गए। बड़ी रिश्तेदारों के ताने सुने, मैंने तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन तवक्कल खुदा पर रखा और खुदा के हैंड ओवर ही सब कुछ कर दिया। बहुत अच्छी। तो आज पास्टर साहब वही रिलेटिव, मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी माँ की मेहनत है, मेरे वालिद की मेहनत है, और मेरे बड़े भाई, वही मेरे भाई जिनकी वजह से सारे रिश्तेदार कहते थे इनको पढ़ा के क्या करना है, हाँ जी। वही मेरे भाई आज पढ़कर मेरी वालिदा का बाजू बने हुए। वालिद का तो सर शुक्र पर है। नहीं है, जी। लेकिन जब तक वो हयात है, जब तक वो जिंदा थे, मेरे भाई उनका भी बाजू बने रहे। लेकिन अब वो नहीं है, मेरी वालिदा का मेरे भाई जो है वो बाजू बने। जी। वही भाई अब पढ़ लिख कर जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज हैं, और रिश्तेदारों में, खानदान में सबसे खूबसूरत घर पास्टर साहब हमारा है। खुदा का शुक्र करते हैं। तो बहुत वही अच्छे। रिश्तेदार जो ताने देते थे कि बच्चों को पढ़ा के क्या करना है, वही रिश्तेदार आज देखते हैं कि उनके बच्चों ने पढ़ लिख कर, चूंकि पढ़ लिख कर पास्टर साहब जहन खुल जाता है, जी। उन्होंने घरों पर तवज्जो की, घर बनाने पर तवज्जो की, बच्चों पर तवज्जो नहीं की। बच्चे नहीं आज पढ़ाए। उनके बच्चे जो हैं वो कोई किसी नशे में हैं, कोई किसी बुरी बात में पड़े हुए हैं, तो आज वो मायर हो रही हैं। जी। मैं बेशक वो मेरे रिलेटिव हैं, मैं तनकीद नहीं कर रही, मैं बस अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ कि बच्चों की परवरिश, बच्चों की फ़िक्र माएँ जब करती हैं, तो जब जिस फ़िक्र से, जिस पैशन से वो बच्चों को पालती हैं, तो वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो फिर वालिदैन का वो जब बाजू बन जाते हैं, तो फिर वालिदैन की जो बुढ़ापा है वो बड़ा खुशगवार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बेशक सोनिया ये सच है, और मैं ऐसी माओं को जो है अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ, और मैं उनके लिए क्लैपिंग करता हूँ जो ऐसी दलेर माएँ हैं, जैसी कि आपकी मामा है। उन्होंने बड़े सही वक्त पर सही फैसला लिया है और दलेरी से लिया है। उन्होंने घर की फिक्र नहीं की, घर तो बाद में बन गया, और जैसे अभी आप बता रहे हैं, और मैंने देखा भी है, खुदा का शुक्र है कि बहुत खूबसूरत है, और उस घर में हर एक चीज़ मौजूद है जो ज़रूरत की है, जो ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने आपकी तालीम का जो है वो उस पर हर्ज नहीं आने दिया, आपकी तालीम का जो फैसला था वो दुरुस्त। तो आज भी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों की तालीम के लिए या सही मौके पर दुरुस्त फैसले लेती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही बाबरकत बात है कि माओं ने किस तरह बच्चों की कहाँ पर बेस बनानी है और उनको मजबूत करना है। पास्टर साहब, मैं कहूँगी कि हमारी माओं की दुआओं का ही नतीजा है, ये आपकी वालिदा की मेहनत है, आपकी वालिदा की शफकत है, उन्होंने आपको पढ़ाया। आज आप अपनी वालिदा की दुआ की निस्बत है, उनकी दुआ के बायस ही आज आप इस जगह पर बैठे हैं। बेशक, और मैं अपनी वालिदा के दुआ से, उनकी मोहब्बत से आज इस जगह पर हूँ। आज हम दोनों जो भी हैं, हम दोनों का जो भी मुआशरे में मकाम है, हम दोनों को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना हुआ है। इसके पीछे हम दोनों की माओं का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी दुआओं का, उनकी कुर्बानियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं खुदा से यही दुआ करूंगी कि खुदा हमारी माओं को हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आपकी वालिदा को खुदा लंबी उम्र दे, वो मेरी भी वालिदा है, मेरी वालिदा को खुदा लंबी उम्र दे। दोनों हमारी माएँ हमारे सरों पर सलामत रहें। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, आप जिनकी माएँ जिंदा है, हमारी दुआ है कि आपकी जो वालिदा है, आपके सरों पर वो सलामत रहे। और सिर्फ वालिदा का आज दिन है, इसलिए हम वालिदा के बारे में पास्टर साहब ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम ये बताते चलें कि अगर वालिद और वालिदा दोनों हयात है तो दोनों की रिस्पेक्ट करें। आमीन। क्योंकि हम आलमी दिन माँ का मना रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा जोर माँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन वालिद की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर माँ ठंडी छाँव है तो बाप जो है वो घना दरख्त होता है। तो आप बाप की, माँ की, दोनों की रिस्पेक्ट करें, दोनों को इज्जत दे। अगर आपकी वजह से आपकी माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो फिर आप बाबरकत शख्स नहीं है। आपकी मौजूदगी में आपकी माँ सिक्योरिटी फील नहीं कर रही तो आप बाबरकत शख्स नहीं है। पास्टर साहब, आजकल कितना ट्रेंड चला हुआ है कि माएँ नौजवान बेटों से डर रही हैं, वो डरती हैं गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने अगर कोई बात किसी से करनी हो तो वो इशारे करती है कि नहीं, मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये जब चला जाएगा फिर कोई बात करूँगी। बाज़ बच्चों ने इतना माँ को प्रेशराइज किया हुआ है, माँओं पर इतना रौब डाला हुआ है, सिर्फ अपनी हाइट की वजह से, अपने कारोबार की वजह से। बाज़ तो वेलों नहीं, जो वेले होते हैं उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, और माँओं को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कि माएँ डरती हुई, खौफ की मारी बेटों के सामने कोई बात नहीं कर पाती। तो क्या आप बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है?
جی یہ سراسر غلط ہے، اور ایک ماں کی جو ہے عظمت کے بارے میں یہ ابھی ایک آیت دیکھ رہا تھا، امثال کا 30واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں سونیا کہ کس طرح ماں جو ہے رات ہی کو اٹھ جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور وہ خود بھی کام کرتی ہے، اور کوئی باحیثیت ہے، انہوں نے ملازم رکھے ہیں تو وہ ملازموں کو بھی اٹھاتی ہیں اور ان کو بھی کام سونپتی ہیں۔ تو بچوں کے لیے مائیں جو ہیں اپنی نیند قربان کرتی ہیں، اپنا چین قربان کرتی ہیں، اپنے سکھ جو ہیں ان کو جو ہے قربان کرتی ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے بچوں کو سکھ اور اطمینان ملے، ہمارے بچوں کی گروتھ ہو، ترقی ہو، سرفرازی ملے ان کو۔ تو جب بچے ماں باپ کی عزت نہ کریں تو آپ سوچیں کہ ان ماں باپ کا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ان پر جو ہے ان کا دل ٹوٹتا ہے، اور کس طرح ان کی جو ہے وہ دل میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، اور پھر وہ جو پیچھے وہ بچوں کے لیے انہوں نے کیا ہوتا ہے جو قربانی ہے ان کو وہ یاد کر کے تو وہ زیادہ جو ہیں دکھی ہوتے ہیں، یا اپنی عمر کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ پھر وہ دکھ سکھ پھولتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بچوں کو جو ہے ہر لحاظ سے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، کس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں، کس کام سے وہ اطمینان پاتے ہیں، یہ ساری اپنا روب اور اپنا دبدبہ اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا سامنے ہے، تو وہاں پر بھی بندہ جا کر دکھا سکتا ہے، اظہار کر سکتا ہے، لیکن ماؤں کے ساتھ یا اپنے گھر کے ماحول کو درست بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرنی چاہیے۔ پاسٹر صاحب میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی کہ ان کے گھر میں ایک بزرگ والدہ چارپائی پر بیٹھی ہوتی ہیں وہ، اور ان کا میں جب ان کی شکل کو میں نے دیکھا تو میں فیل کر رہی تھی کہ وہ بچوں کا ٹائم چاہ رہی ہیں کہ ان کے پوتے پوتیاں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے بیٹے جب کام سے آتے ہیں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بہویں ٹائم سپینڈ کریں، لیکن میں نے ان کے گھر میں دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہے، اور ان کے گھر میں ایک ڈوگی تھا، وہ جو بھی باہر سے آ رہا تھا وہ ڈوگی سے کھیل رہا تھا، پوتے پوتیاں بھی ڈوگی سے کھیل رہے ہیں، اگر ان کا بیٹا کام سے ہے تو وہ بھی ڈوگی کے ساتھ اس سے ہیلو ہائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ نا جو والدہ جو بزرگ ماں ہیں وہ بڑا فیل کرتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹائم وہ اور کاموں میں ویسٹ کر رہے ہیں، اگر وہی ٹائم وہ اپنی والدہ کو دے دیں تو جب بچے بڑھاپے میں والدین کو ٹائم دیتے ہیں، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتے ہیں، تو والدین بوڑھے ہو کر بھی اپنے آپ کو جوان فیل کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں، اور میں سنیے یہ سب سے کہوں گا کہ پلیز ہم دونوں کی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لازماً جو ہے اپنے والدین کو، اگر آپ اچھی نوکری پہ ہیں یا آپ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، آپ لازماً اپنے والدین کو ٹائم دیں، اور جب واپس آتے ہیں ڈیوٹی سے تب بھی ان کو ٹائم دیں، جب ڈیوٹی پر جانے لگے ہیں تب بھی ان سے ملیں، ان کے ساتھ ہلو کر کے جائیں، تاکہ آپ بھی برکت پائیں، آپ کی وجہ سے آپ کے والدین دلیر ہوں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور پھر سے میں خوبصورت اور دلیر ماؤں کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ خداوند آپ کی عزت بڑھائے، خداوند آپ کو دلیری دے اور برکت دے، آمین آمین۔ پاسٹر صاحب میں جاتے جاتے ماں کی شان میں ایک شعر پیش کروں گی۔ جی ضرور۔ اس ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا، اس ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا، جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے شو کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور آپ نے سیکھا ہوگا کہ ماؤں کا ہماری زندگی میں کتنا رول ہے۔ وہ خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے لیکن بچے کو وہ خشک جگہ پر لٹا دیتی ہے، وہ خود بھوکھی رہتی ہے لیکن بچے کو کھانا کھلاتی ہے، وہ خود پرانے کپڑے پہن لیتی ہے لیکن اپنے بچے کے وہ کوشش کرتی ہے کہ نئے کپڑے پہنائیں۔ وہ عید ہو، شادی ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، وہ خود اپنی خواہشات کو مار دیتی ہے لیکن اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جتنے بچے اس وقت فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ آپ بھی اپنی خواہشات کو کبھی ایک سائڈ پہ رکھیں اور آپ کی ماں کی جو خواہش ہے اس کو پورا کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا دلی سکون ملے گا، آپ کو خدا کی گریس ملے گی، خدا کی ایک خاص آپ کو فیور ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی تک آپ ناکام زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی مائیں آپ سے ناراض ہیں، تو اپنی ماں کو منائیں،
ان کے ساتھ سیلیبریشن کریں, ان سے معافی مانگیں. آپ اپنی ماں سے معافی مانگیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, بلکہ آپ معافی مانگیں گے ماں سے تو خدا کی نظر میں آپ سب سے بڑے ہوں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. امید ہے آج کے شو کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جاتے جاتے تمام ماؤں کو میری طرف سے سلام. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں آپ کی بہادری کے لیے, آپ کی جرأت کے لیے, آپ کی محبت کے لیے جو آپ بچوں کو دکھاتی ہیں. اور میری طرف سے میری ماں کو, پاسٹر صاحب کی والدہ کو بھی میں سلوٹ پیش کرتی ہوں. گاڈ بلیس یو آل.